اور 15 ماہ میں جو کچھ پاکستان نے کھویا پایا آئین کے حوالے سے، جمہوریت کے حوالے سے، اس پہ بات کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں آپ۔ بات سیدھی سی ہے کہ آج کچھ آوازیں آتی ہیں کہ 15 ماہ میں جمہوریت کمزور ہوئی، تو سوال اٹھتا ہے کہ 15 ماہ پہلے جمہوریت تھی، اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ 15 ماہ پہلے تو جنہوں نے 2017 میں جو فتح حاصل کی تھی وہ کردار تو 15 ماہ پہلے مال غنیمت سمیٹنے اور فتح کا جشن مناتے رہے، اور کیونکہ ایک پیج تھا اور ایک پیج پہ ہونے کی وجہ سے جو کچھ سمیٹ سکتے تھے اس سے بھی زیادہ سمیٹ لیا، مگر ایک مرد کلندر نے ایک نعرہ مستانہ لگایا 2017 میں کہ ووٹ کو عزت دو، اور اس تحریک نے پھر اتنی طاقت پکڑی کہ وہ پیج پھٹنے پر مجبور ہوا۔ احساس ہوا کہ نعرہ مستانہ لگانے والے جو ہیں، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ دینے والے جو ہیں، وہ جو نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان کے آنے کی وجہ سے ریاست کو یہ نقصان ہو رہا ہے، عالمی قوتیں انوالو ہو رہی ہیں، تو وہ ایک پیج کو احساس ہونے کی وجہ سے جب وہ پیج پھٹا تو 15 ماہ پہلے پھر ایک تبدیلی آئی، اور جو تبدیلی آئی اس نے کوشش کی کہ وہ خارجہ امور میں بہتری لا سکے، معیشت میں بہتری لا سکے، جتنی لا سکے یا نہیں لا سکے وہ تو قوم کے سامنے ہے، مگر ہم نے یہ پوری دیانتداری سے کوشش کی کہ پاکستان کو 2017 کا پاکستان بنا سکیں، مگر اس میں ہم ناکام رہے، کیونکہ بگاڑ اتنا ہے کہ اگر 2017 کا پاکستان بنانا ہے تو وہ نواز شریف کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب یہ اداروں میں بیٹھے لوگوں کو بھی، عوام کو بھی، اور سی پیک مخالفین کو بھی احساس ہو چکا ہے کہ 2017 کا پاکستان نواز شریف کے بغیر واپس نہیں آ سکتا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر 2015 میں جو ایک منصوبہ، جو ایک پروجیکٹ جو شروع کیا گیا اور ایک شخص کو مائنس کرنے کے لیے اور دوسرے کو لانے کے لیے جو تیار کیا گیا اور اس کے ثمرات پھر آئے، RTS بند کرنے کے بعد آئے 9-10 مئی کو، پھر انجام بھگتا قوم نے، وجہ کیا تھی؟ میں نہیں یہ کہتا کہ 2017 کے سارے کردار جو تھے وہ غیر ملکی سازش کا حصہ تھے، ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ آج تک اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کٹہرے سے بچانے کے لیے کچھ لوگ غیر ملکی سازشوں کا اعلی کار بنے، جن میں عمران خان سر فہرست ہے۔ میں نہیں یہ کہتا کہ جب یہ منصوبہ شروع کیا گیا اس وقت سارے کے سارے لوگ جو تھے پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار تھے، ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ اس حد تک چلے گئے، انتقام میں اتنے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے پاکستان کی خیر خواہی بھی نظر انداز کر دی، اور جو نظر انداز کی اس کی وجہ سے پھر عالمی قوتیں وہ جو پاکستان کو کمزور،
جو سی پیک مخالف قوتیں تھیں، جو پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والی شخصیت کے خلاف تھیں، وہ ان کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ ان کے اعلی کار بن گئے۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف کو مائنس کرنے والے آج اگر موازنہ کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ کو مائنس کرنے کے حوالے سے، تو یہ موازنہ مناسب نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ نواز شریف کو، ذوالفقار علی بھٹو کو مائنس کرنے والے کردار جو تھے وہ عالمی قوتوں کے اعلی کار تھے، سہولت کار تھے، اس لیے کہ کوئی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھ رہا تھا اور کوئی ناقابل تسخیر بنا رہا تھا، کوئی سی پیک پاکستان کو دے رہا تھا آنے والی نسلوں کو خوشحال پاکستان دینے کے لیے، تو وہ مائنس چاہتے تھے نواز شریف کو یا ذوالفقار علی بھٹو کو۔ اب بھی عالمی قوتیں انوالو ہیں، مگر وہ کیا ہیں؟ وہ انوالو ہیں بچانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی نیازی گروپ کو، کہ وہ جو کردار ادا کر رہا تھا وہ کردار وہ چاہتی تھی عالمی قوتیں، کیونکہ سی پیک وہ رول بیک کر رہا تھا اپنے 4 سالوں میں، وہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی، اور وہ ایک طاقتور ادارے کو جس طرح کمزور کر رہا تھا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو پرائم منسٹر جو کل کے تھے، جو 15 ماہ پرائم منسٹر رہے، 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے طاقتور ادارے اور چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف بغاوت کے لیے منصوبہ بندی تھی جو 9-10 مئی کو پکڑی گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو قومی مفاد میں نہیں کہی جا سکتی، مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ نہیں سکتے، ادارے بول نہیں سکتے قومی مفاد میں وہ راز نہیں قوم کو بتا سکتے، تو عمل نظر آنا چاہیے۔ عمل نظر آئے گا تو تب جا کے یہ سازشوں کا دروازہ بند ہوگا۔ اور اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہ جناب جنرل باجوہ، جنرل فیض، تو پھر وہاں ہمیں دوسرا کردار بھی اسی ادارے سے جنرل آج کے جو عاصم منیر ہیں، ان کا جو رول آئین قانون کے مطابق آج تک کا ہے، اس کا بھی تذکرہ ہم کرتے ہیں۔ تو پھر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ کوئی سمجھے، اور جو حقیقت ہے کہ ایک ادارہ جو تھا یا سارا پیج جو تھا 2015 سے 2000 آپ کہہ سکتے ہیں 22 تک، میں 15 ماہ کی حکومت نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 7-8 ماہ کی حکومت تھی، کیونکہ اس سے پہلے تو سہولت کاری، اس سے پہلے تو جو کردار ادا ہو رہا تھا، جو منصوبہ ساز تھے، وہ تو اسی طرح ایکٹیو تھے جو 2015 سے ایکٹیو ہوئے تھے، اور جس کے لیے ہوئے تھے اس کو سہولت کاری میسر تھی۔ اور پھر کچھ لوگ رہ گئے، پھر بھی وہ اس 8-9 ماہ کے بعد بھی جو 9-10 مئی کو خود احتسابی ایک ادارے نے کی تو وہ سامنے آ گئے، مگر آج دوسرے ادارے سے کچھ لوگ نواز شریف کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔